نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سیدہ قیلہ بنت مخرمہ رضی اللہ عنہا مومن بیٹیوں کی ماں، نام قیلہ، والد کا نام مخرمہ تمیمی اور خامد کا نام حبیب بن ازہر تھا۔ انہوں نے متعدد بیٹیوں کو جنم دیا لیکن بیٹا کوئی نہ ہوا۔ یہ سیناریو بھی ہوتا ہے ہمارے معاشرے۔ اللہ کی مشیت یہ ہوئی کہ ان کا خامد اس پہلے مرحلے میں ہی فوت ہو گیا جب اسلام کا ابھی ظہور ہی ہوا تھا۔ سیدہ قیلہ نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تسلیم و رضا کے ساتھ قبول کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو برضا اور رغبت قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ پایا۔ ہمارے معاشرے میں اگر کسی کی صرف بیٹیاں ہوں تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ برضا اور رغبت اللہ کے فیصلے کو قبول کرتا ہے۔ یہ دیکھیے کہ اس میں اولاد کا نہ ہونا یا صرف ایک قسم کی اولاد کا ہونا، جیسے صرف بیٹیاں ہونا، بیٹے ہو جائے تو اس کی تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر صرف بیٹیاں ہوں تو پھر خاندانوں میں مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات طلاقوں تک نوبت ہو جاتی ہے، بعض اوقات اور ایشوز شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں پھر سب سے زیادہ متاثر کون ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ متاثر کون ہوتا ہے؟ عورت ہوتی ہے جس کی وہ بیٹیاں ہوتی ہیں۔ حالانکہ اولاد کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ شوہر کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس میں قصور عورت کا نہیں ہوتا، قصور تو مرد کا بھی نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اپنے ہاتھ میں تھوڑی ہے، لیکن کوئی بھی مرد عورت کو ذمہ دار نہیں قرار دے سکتا، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو پھر سب سے احسن رویہ کیا ہے کہ انسان اللہ کی رضا پر راضی ہو، کبھی اپنے دل میں پریشانی اور بے چینی نہ رکھے کہ بیٹا کیوں نہیں، اور ہر وقت بس ایک ہی دھن لگی رہے کہ کیوں نہیں ایسا کیوں ہے میرے ساتھ، بڑی ذاتی، اور دوسروں کے بچے دیکھ دیکھ کے انسان حسرتیں کرتا رہے اور ایک کرب و بلا میں اپنے آپ کو ڈالے رکھے۔ تو اس سے ہٹنا ہے۔ صحابیات کی زندگی میں جو نمونہ ہے وہ کیا ہے کہ جس حال میں رب نے انہیں رکھا وہ اس پر راضی رہیں، اور یہی ایمان کا ثمر ہے۔ وہ اپنی بیٹیوں کو اسلام کے بنیادی احکام بتانے اور انہی احکام کی روشنی میں ان کی تربیت کرنے، انہیں اعلیٰ اسلامی اخلاقیات سے آراستہ کرنے لگی۔ ایک دن اچانک ان کے خاوند کا بھائی آثوب بن ازہر ان کے گھر آیا اور اپنے بھائی کی بیٹیاں چھین کر لے گیا۔ وہ کیوں؟ چچا تھا نا، بھائی فوت ہو چکا تھا، تو اس نے کہا یہ ہماری اولاد ہے، دے دو ہمیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، ہوتا ہے نا کہ جب شوہر فوت ہو جائے یا طلاق ہو جائے تو پھر بچے بعض اوقات بیوی سے چھین لیے جاتے ہیں۔ اس نے سیدہ قیلہ کی تنہائی پر کوئی ترس نہ کھایا اور نہ اس کے دل میں یہ ترس آیا کہ اس کا خاوند فوت ہو چکا ہے۔ اور یہ کتنا مشکل ترین وقت ہوتا ہے کہ جب عورت سے اس کے سارے پیارے رشتے چھن جائیں۔ سیدہ قیلہ نے اپنے دل میں یہ بات ٹھان لی کہ کوئی شخص اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جائے تاکہ وہ آپ سے شکایت کر سکے اور آپ کو بتا سکے جو اس کے ساتھ بیتی ہے۔ سیدہ قیلہ کو پتا چلا کہ حریث بن حسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہو رہا ہے، تو سیدہ قیلہ نے اس سے کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تشریف لے چلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے روانگی۔ جب دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو فجر کی نماز کھڑی ہو چکی تھی اور آسمان پر ستارے جھلملا رہے تھے۔ رات کے اندھیرے کی وجہ سے ایک دوسرے کی پہچان مشکل تھی۔ یہ فجر کا اصل وقت ہے۔ سیدہ قیلہ فرماتی ہیں میں چونکہ ابھی اسلام میں نئی وارد ہوئی تھی، مجھے زیادہ مسائل کا پتہ نہیں تھا۔ میں نماز میں مردوں کی صف میں کھڑی ہو گئی۔ میرے ساتھ کھڑے ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ تم مرد ہو یا عورت؟ میں نے کہا میں عورت ہوں۔ پہلے نماز میں باتیں کی جا سکتی تھی، پھر بعد میں منع کر دیا گیا وقوموا للہ قانتین۔ اندھیرے کی وجہ سے پہچان مشکل تھی، اس لیے اشتباہ پیدا ہو رہا تھا، اسی لیے اس نے مجھ سے استفسار کیا۔ جب اس شخص کو معلوم ہوا کہ میں عورت ہوں تو اس نے کہا تم عورتوں کی صف میں جاؤ۔ عورتوں کی صف حجرات کے پاس تھی۔ حجرات کیا ہیں؟ ازواج مطہرات کے کمرے۔ میں عورتوں کے ساتھ نماز میں شامل ہو گئی۔ جب سورج طلوع ہوا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا جس نے بڑا اچھا لباس پہنا ہوا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکوں۔ جب سورج بلند ہوا تو ایک شخص آیا اور اس نے السلام علیکم یا رسول اللہ کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ سیدہ قیلہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسیدہ کپڑے پہن رکھے تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خشوع و خضوع کی حالت میں بیٹھے دیکھا تو ڈر کی وجہ سے میرے بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی۔
ابو داود میں مذکور ہے کہ سیدہ قیلہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خضوع و خشوع کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس کے بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی. ایک ہم نشین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ خاتون کانپ رہی ہے. آپ نے میری طرف دیکھے بغیر ہاتھ کا اشارہ کیا اور فرمایا یا مسکینہ علیک السکینہ، یا مسکینہ علیک السکینہ، اے مسکینہ سکینت سکون کو لازم پکڑو، یعنی ڈرنے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد میرا خوف جاتا رہا اور میں نے اطمینان اور سکون محسوس کیا. میرے ساتھ جو شخص آیا تھا وہ آگے بڑھا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا. سیدہ قیلہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے ایک وثیقہ لکھا. یہ وثیقہ سرخ رنگ کے چمڑے پر تھا. آپ لکھوایا کرتے تھے، خود نہیں لکھتے تھے. لکھے سے مراد کہ آپ کی طرف سے تھا، اس لیے اسے کہا کہ آپ نے لکھا. اس پر یہ تحریر کیا گیا کہ قیلہ اور اس کی بیٹیوں پر ظلم نہ کیا جائے، ان کے حقوق کو پامال نہ کیا جائے اور نہ انہیں مجبور کیا جائے، اور ہر مومن مسلمان ان کا مددگار ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ قیلہ اور اس کی بیٹیوں کو تحفظ فراہم کیا، جس سے سیدہ قیلہ مطمئن ہو گئی. یعنی ماں کو پریشانی یہ تھی کہ بچیوں کا پتہ نہیں کیا حال ہے، ان کے ساتھ ظلم تو نہیں کیا جا رہا، کیونکہ اس معاشرے میں عموماً یتیم بچیوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی، ان کا مال بھی چھین لیا جاتا، ان کے ساتھ زبردستی شادی کر لی جاتی، ان کو مہر نہیں دیا جاتا، ان کے حقوق نہیں ہوتے تھے. تو انہوں نے آپ سے ان کے حقوق کے بارے میں ایک وثیقہ لکھوایا. سیدہ قیلہ نے اپنی بیٹیوں کے ہمراہ سعادت کی زندگی بسر کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیدہ قیلہ پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے، آمین یا رب العالمین. بہت اہم پوائنٹ ہے یہ کہ جب انسان کے حقوق چھین لیے جائیں اور جب اس پر زیادتی ہو رہی ہو تو اس وقت سب سے پہلا کام یہ کہ انسان پہلے اپنے ہوش و حواس بحال رکھے. سید لیلہ بنت خطیم رضی اللہ عنہا، قبول اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے نفس کو پیش کرنا. نام لیلہ اور والد کا نام خطیم بن عدی بن سواد بن ظفر بن خزرج تھا. یہ مشہور و معروف شاعر قیس بن خطیم کی ہمشیرہ تھی. انہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنی 2 بیٹیوں کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی. سیدہ لیلہ بنت خطیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے آپ کو ہبہ کرنے کی پیشکش کی. قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے نا کہ ام وہبت نفسہا للنبی، جسے آپ نے قبول کر لیا. جب ان کی قوم کو پتہ چلا تو انہوں نے ایسا کرنے سے روکا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے نقطہ نظر سے آگاہ کیا تو آپ نے انہیں چھوڑ دیا. پھر انہوں نے مسعود بن اوس بن سواد بن ظفر کے ساتھ شادی کی جس سے اولاد ہوئی. یہ مدینہ منورہ میں ایک باغ میں غسل کر رہی تھی کہ ایک بھیڑیے نے ان پر حملہ کر دیا جس کی وجہ سے وفات پا گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انصار کے ساتھ محبت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار کے ساتھ بہت محبت تھی. آپ لوگوں کو انصار سے محبت کی ترغیب دلاتے اور ان کے ساتھ بغض رکھنے سے روکتے اور ان کی کوتاہیوں سے درگزر کرنے کی تلقین کرتے. سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانصار کرشی وعیبتی وان الناس سیکسرون ویقلون فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسیئهم. انصار میری جان و جگر ہیں اور یقیناً لوگ زیادہ ہوں گے اور یہ کم. تم ان کے نیک لوگوں کی نیکی قبول کرو اور غلطی کرنے والوں سے درگزر کرو. یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. ایک تو اپنی دل و جان کی محبت کا اظہار کیا ان کی قربانیوں کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے مہاجرین کو پناہ دی تھی، اپنے گھر بار پیش کیے تھے. دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ اور لوگ زیادہ ہوں گے اور ایسے لوگ کم ہوں گے، یا انصار کم ہوں گے اور انصار جیسے لوگ بھی کم ہی ہوں گے. چونکہ ان کی قربانی بڑی ہے اس لیے ان کے جو نیک ہیں ان کی نیکی قبول کرو اور جو غلطی کرے اس سے درگزر کرو. یہ کیوں کہا گیا کہ ان کی غلطی سے درگزر کرو؟ کس کی غلطی سے درگزر کرنا چاہیے؟ ویسے تو کسی کی غلطی کو بھی معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کسی کا آپ پر احسان ہو اور کسی وقت انسان ہونے کے ناطے وہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر جائے تو اس وقت ایسے انسان کی غلطی کو معاف کر دینا چاہیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب مثلا ماں کا احسان بچے پہ بہت زیادہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماں فرشتہ ہوتی اور ماں سے بچے کے حق میں کوئی ظلم نہیں ہوتا یا کوئی زیادتی نہیں ہوتی یا کوئی قصور نہیں ہوتا. ہوتا ہے، لیکن اس کا احسان چونکہ بڑا ہے اس لیے اس کی غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے اور پھر بھی اس کا احترام کرنا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ مقابلے پہ آ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ایسا ٹریٹ کرنے لگتے ہیں جیسے برابر کے کسی شخص سے یا اپنے سے چھوٹے کے ساتھ کر رہے ہیں، خصوصاً اگر وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں.
کیونکہ آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں ہر طرح کے غلط کام ہو رہے ہیں، سود اور رشوت اور حرام کمائی اور فحاشی، بے حیائی، بہت کچھ ہو رہا ہے. تو ایسی صورتوں میں بعض اوقات انسان کے اپنے ہی پیارے اس میں ملوث ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہوتا ہے اپنے خاندان کے کچھ لوگ ہو سکتے ہیں، رشتے دار ہو سکتے ہیں، بہن بھائی ہو سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے انتہائی غلط کام کر رہے ہیں، آپ سمجھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں. پھر آپ سختی پر اتر آتے ہیں. تو کیا سختی معاملہ حل کر دیتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ آپ کا ڈانٹ ڈپٹ کرنا اور پولیس بن جانا کیا لوگوں کی برائیوں کو کم کر دے گا؟ جی، کنونس کریں گے، پیار سے سمجھائیں گے، ان کے سامنے اپنا عملی نمونہ رکھیں گے. میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی، کسی کو بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہو تو سب سے پہلے اس کا اعتماد حاصل کریں، اسے محبت دیں، ٹرسٹ دیں. جب وہ آپ پر اعتماد کرنے لگے کہ یہ تو ہمارا بہت خیر خواہ ہے، پھر آپ اس سے بات کریں، وہ مان جائے گا، وہ سن لے گا آپ کی بات. لیکن اگر آپ نے اپنا ٹرسٹ ہی کھو دیا اور لوگوں کو اپنے سے خوف زدہ کر دیا اور ڈرا دیا تو آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا. آپ اللہ کے دین کو اور زیادہ لوگوں کی نظروں میں چھوٹا کر دیں گے. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ان کی غلطی کرنے والوں سے درگزر کرو. اسی طرح اپنے ہی بعض اوقات والد، دادا دادی، استاد، ایون کوئی بھی ہو سکتا ہے جو عمر میں بڑا ہو، رشتے میں بڑا ہو، مرتبے مقام میں بڑا ہو، لیکن اس کا احسان ہو، تو احسان کرنے والوں کا احسان ماننا ضروری ہوتا ہے. اور احسان ماننا کیا ہے؟ ان کی غلطیوں سے درگزر کیا جائے، ورنہ زندگی نہیں گزر سکتی، کیونکہ یہ فرشتے یہاں نہیں رہتے. ثابت بنانی کا بیان ہے کہ اس نے انس بن مالک سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً انصار میرے جان و جگر ہیں، تم ان کے نیک لوگوں کی نیکی قبول کرو اور ان کی غلطی کرنے والے سے درگزر کرو. انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا جو ان پر واجب تھا، البتہ ان کا حق باقی رہ گیا، ان کا حق نہیں دیا جا سکا. اسی طرح جنگ بدر میں شرکت کرنے والوں کے بارے میں کیا کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جھانک کر فرما دیا کہ میں نے ان کو بخش دیا، کہ بہت بڑی قربانی کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ مرتبہ یہ اعلان کیا کہ انصار سے محبت ایمان کا جز ہے. شعبہ عبداللہ بن جبیر سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے سنا، انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق بغض الانصار و آیت المؤمن حب الانصار. انصار کے ساتھ بغض منافق ہونے کی نشانی ہے اور انصار کے ساتھ محبت مومن ہونے کی علامت ہے. اب یہ تو وہ خاص انصار ہے نا، لیکن ایک عام انصار بھی ہے. وہ کون سے ہیں؟ جی، یہ جو آپس میں آپ لوگ جتنے بھی آپ کی ٹیچرز ہیں، جتنے بھی لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، یہ سب انصار اللہ ہیں. تو ان کی قربانیاں، ان کی محنتیں، ان کی وجہ سے ان کا ریگارڈ کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کا خیال رکھنا، یہ ایمان کی علامت ہے. ویسے بھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ بات فرمائی کہ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. اپنے ایمان کا جائزہ لینے کے لیے دیکھیں کہ کیا مجھے اپنے ساتھیوں سے محبت ہے. ان سے تو ہوگی جو میرا ریگارڈ کرتے ہیں، لیکن کیا ان سے بھی ہے کہ جو میرے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں یا قصور کر جاتے ہیں، کوتاہی کر جاتے ہیں، یا بعض اوقات بات نہیں سنتے. یہ حدیث مجھے بہت ڈراتی، بہت ڈر لگتا ہے. اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے دلوں کا جائزہ لیتے رہیں کہ یہ جو میرے ساتھ کے لوگ ہیں، چاہے وہ میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں یا کسی بھی کیپیسٹی میں وہ کام کر رہے ہیں، کوئی ایڈمنسٹریشن کا کام کر رہے ہیں یا کوئی تعلیم دینے کا کام کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں آپ کو یا کچھ بھی، کیا مجھے ان سے محبت ہے یا میں نے ان کے لیے کوئی ضد پالی ہوئی دل میں اور پھر میں وقتاً فوقتاً جہاں موقع ملتا ہے ان کی برائیاں شروع کر دیتی ہوں. کیونکہ جب محبت نہیں ہوتی نا تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان کے وہ پائل اپ ہوتا جاتا ہے نفرتوں کا لاوا، اور پھر کبھی کہیں پھٹ کے نکلتا ہے، کبھی کہیں نکلتا ہے، اور ہم کیے کرائے کو ضائع کر بیٹھتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جن لوگوں نے دین کے لیے قربانیاں کی ہوں، چھوٹی کی ہوں یا بڑی کی ہوں، ان کا ریگارڈ کیا جائے، ان کی قربانیوں کو قبول کیا جائے، اس کو ایکسپٹ کیا جائے اور اس بنا پر ان کا احترام کیا جائے، چاہے وہ عمر میں بڑے ہوں یا عمر میں چھوٹے ہوں، چاہے وہ سٹیٹس میں ہم سے بڑے ہوں مالی اعتبار سے یا مال میں کم ہوں یا کسی بھی اعتبار سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ انصار کے مردوں، عورتوں اور بچوں پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے اور ہمیں بھی قیامت کے دن ان کا ساتھ نصیب کرے، آمین یا رب العالمین. سیدہ ریطہ بنت حارث رضی اللہ عنہا، مہاجر کی بیوی مہاجرہ، نام ریطہ، والد کا نام حارث بن جبیلہ اور خامند کا نام حارث بن خالد تھا.
سیدہ ریتا رضی اللہ عنہا اور ان کے خاوند حارث بن خالد رضی اللہ عنہ دار اسلام میں سب سے پہلے داخل ہونے والوں میں سے تھے، یعنی السابقون الاولون میں سے تھے۔ جب قریش کی ایذا رسانی سے تنگ آ کر اپنے دین کی حفاظت کے لیے مہاجرین کا قافلہ حبشہ کی طرف روانگی کے لیے حرکت میں آیا تو یہ دونوں میاں بیوی بھی ان مہاجرین کے ساتھ تھے، یعنی جنہوں نے اپنا گھر بار اسلام کی خاطر چھوڑا۔ سیدہ ریتا رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کا خاوند سرزمین حبشہ میں سعادت اور سکون کی زندگی بسر کرنے لگے۔ وہاں رہتے ہوئے سیدہ ریتا نے موسیٰ، زینب، ابراہیم اور عائشہ کو جنم دیا اور ان کے دلوں میں دین کے ابتدائی اصولوں کی تخم ریزی کرنے لگے کہ جس اسلام کی نعمت سے دونوں میاں بیوی اور دیگر تمام مسلمانوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے سرفراز کیا۔ یعنی بچپن سے ایک ماں جس کے اپنے اندر ایمان ہوتا ہے، اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اس کے بچوں کی پرورش بھی ایمان کے ساتھ ہو۔ سیدہ ریتا رضی اللہ عنہا اپنے خاوند کے ساتھ انتہائی حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتی تھی۔ ان کا خاوند حارث بھی ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا تھا، اور یہ اسلام کی تعلیمات میں سے ہے۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی اخلاص سے پیش آتے تھے۔ ان کے باہمی تعلقات محبت، الفت اور ہمدردی پر مبنی تھے۔ ان دونوں کے باہمی تعلقات اس قدر خوشگوار تھے کہ ان کا گھر مسرت و شادمانی کا گہوارہ بن گیا تھا۔ جب مہاجرین نے مکہ معظمہ کی طرف اپنی واپسی کا پختہ ارادہ کر لیا تو سیدہ ریتا نے گھر کا سامان باندھا، تھیلے تیار کیے اور اپنے خاوند اور 4 بیٹوں کے ہمراہ مہاجرین کے قافلے کے ساتھ چل پڑی۔ دوسری ہجرت کے وقت راستے میں ان کی وفات۔ مہاجرین نے مکہ معظمہ میں تھوڑا سا آرام کیا، پھر انہوں نے مدینہ منورہ کی راہ لی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملیں، اور جو آپ کے قرب کی نعمت سے محروم رہے اسے دوبارہ حاصل کیا جائے، کیونکہ یہ مہاجرین حبشہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا صدمہ سہتے رہے۔ سیدہ ریتا کا خاوند نہیں جانتا تھا کہ تقدیر نے ان کے لیے کیا چھپا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کے بندوں میں جاری و ساری ہوتی ہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنی زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ راستے میں حارث کے بیٹوں اور ان کی بیوی کو سخت پیاس لگی۔ انہیں ایک جگہ پانی دکھائی دیا تو وہ وہاں پانی کے پاس فروکش ہوئے۔ سیدہ ریتا اور ان کے 4 بیٹوں نے پانی پیا، لیکن حارث کو پانی کی طلب نہیں تھی۔ وہ پانی پینے کے بعد جب سفر پر روانہ ہوئے تو اپنے جسم میں توڑ پھوڑ محسوس کرنے لگے۔ پھر ان کے جسمانی قوا میں کوئی حرکت باقی نہ رہی۔ جو انہوں نے پیا تھا وہ زہریلا تھا جس نے سب کو موت کی نیند سلا دیا۔ سیدنا حارث یہ دردناک منظر دیکھ کر گھبرا گئے اور وہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ موت و حیات کا خالق ہے، حکم اسی کا چلتا ہے۔ اس کے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔ مدینہ منورہ میں سیدنا حارث نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث روایت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی یزید بن ہاشم کی بیٹی کے ساتھ کر دی اور اللہ تعالیٰ نے اس سے انہیں پاکیزہ اولاد عطا کی۔ اللہ تعالیٰ سیدہ ریتا پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے، جس نے ہجرت کے راستے میں اپنے اولاد کے ساتھ وفات پائی۔ یہ سب اعظم المہاجرین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے مدینہ منورہ جا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے خالق و مالک کی جانب سے اجر و ثواب پا لیا جو ذرہ برابر بھی کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ مہاجرین کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا ہے، اور جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور گنجائش پائے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کی خاطر اپنے گھر سے نکلے پھر اسے راستے میں موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے واجب ہو گیا، اور اللہ نہایت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو اصل چیز اللہ کی رضا ہے، وہ جس طرح بھی حاصل ہو۔ ضروری نہیں کہ انسان دنیا میں بڑے بڑے کام کر جائے اور دنیا میں نام پیدا کرے یا دنیا میں بہت بڑے آثار چھوڑے۔ اصل چیز ہے کہ انسان کی موت اللہ کی رضا پر آئے اور وہ اللہ کے راستے میں مرے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں سابقون الاولون کو کہ وہ اسلام کی خاطر ہر طرح کی قربانی کرتے ہیں۔ ان کی ساری زندگی کس چیز کا نمونہ ہے؟ کیا سکھاتی ہے ہمیں کہ اپنے ایمان کو عزیز رکھو اور اس کی خاطر جو قربانی بھی دے سکو کرو۔ یعنی دنیا کی خاطر دین کو قربان نہ کرو، دین کی خاطر اپنی دنیا قربان کر دو، اور یہ کوئی مہنگا سودا نہیں۔ بہت ہی خوش قسمت خوش نصیب لوگ ہیں وہ جو ایسا کر پائیں۔
سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.